دیکھیے یہ جو معاملہ ہے کہ مذاکراتی ٹیم جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ٹیکنیکل ریزن ہو سکتی ہے، بیچ میں جیسے آپ نے خود کہا کوئی ویکینڈ تھا اور اس طرح کی کوئی بات ہو سکتی ہے، ورنہ اس میں کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جب مذاکرات کا آغاز کیا ہے تو ہم نے بڑے کھلے دل اور کھلے ذہن کے ساتھ کیا ہے اور اس امید کے ساتھ کیا ہے کہ ان مذاکرات سے ملک کے اندر جو اس وقت آپ کو ایک سیاسی انسرٹینٹی نظر آ رہی ہے، عدم استحکام نظر آ رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے بار بار اسلام آباد بھی اور ریاست اور ریاستی اداروں کے اوپر حملوں سے جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس سے کوئی راستہ نکلے گا اور ملک میں کوئی خیر کی بات ہوگی، ملک آپ یہ کہیں کہ زیادہ یکسوئی کے ساتھ اور زیادہ بہتری کے ساتھ آگے چلے گا، ورنہ تو گورنمنٹ کو کوئی مجبوری نہیں تھی کہ وہ مذاکرات کا حصہ بنتی۔ لیکن اگر یہ اور کرنا ہی ہمیں ہے یہ بھی ڈاکٹر صاحب، پتا ہے، ہاں بالکل ٹھیک ہے، اگر مذاکرات آگے بڑھانے ہیں تو یہ جو ایک تاثر مل رہا ہے کہ کوئی ڈیلے ہو رہا ہے، اگر مذاکرات اتنے ہی اہم ہیں اور ٹائم بھی اتنا اہم ہے تو حکومت پوری کوشش کرے جلدی کرائے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے صرف اس نقطے پہ معاملہ اٹکا ہوا ہے کہ جی ایک بار ہماری ملاقات کرا دیں اور اس کے بعد معاملات چل پڑیں گے واپس، تو اس پہ حکومت کو دیکھیے زیادہ ملاقات کی پرو ایکٹیو نہیں ہونا چاہیے؟ ملاقات کا جواب تو میں آپ کو دے چکا ہوں، اسے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں اس بات کا بالکل ادراک ہے کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب سے پوچھے بغیر اور ان کی مرضی کے بغیر وہ حتمی مذاکرات نہیں کر سکتی اور کسی فیصلہ کو نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتی، یہ بات بالکل ہمیں پتا ہے، اور اس کے لیے یقیناً انہیں موقع بھی دیا جائے گا، وہ ملیں گے بھی، اس سے پہلے بھی مل کے آتے رہے ہیں، آئندہ بھی ملتے رہیں گے۔ ان کی بہن کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں علیمہ خان صاحبہ کی، اور وہ میڈیا پہ بتاتی بھی رہی ہیں، ہر دفعہ انہوں نے پریس بریفنگ دی ہے ملاقات کے بعد، ہاں اور ابھی بھی ان کی پریس بریفنگ میں سن رہا تھا، غالباً ان کی ملاقات ہوئی ہے، شاید مذاکراتی ٹیم کی کس وجہ سے نہیں ہو سکی وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ گورنمنٹ جس کمٹمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے لیے آئی ہے اور بیٹھی ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے جو جتنے بھی اتحادی پارٹنرز ہیں ان کی نمائندگی بھی اس ٹیم میں شامل ہے، اس سے ضرور کوئی پولیٹیکل راستہ آگے نکلے گا۔ چلے گا۔ اچھا اور تحریک انصاف دوسرا کی جو نقطہ ہے، ایک جملہ میں کہہ دوں بالکل ایک جملہ میں کہہ دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو دیر آئے درست آئے پالیسی ہے کہ تشدد سے اور مار دھاڑ سے اور گالیاں دینے سے اور ریاست کو اور اداروں کو گالیاں دینے سے سسٹم آگے نہیں جی چلتے، نہ ہی سیاست ہو سکتی ہے۔ ٹھیک۔ اب اس اس پہ میں اگر انہوں نے کوئی نظر ثانی جو کی ہے ایک اور نقطہ سیاسی ہے، راستے کی طرف آئے ہیں ہاں بالکل تو یہ خوش آئندہ ہے۔ کچھ اچھی بات ہے اور یہ مذاکرات آگے چلنے چاہیے، لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں ایک اور معاملہ، ایک طرف تو عمران خان صاحب کا جو ملاقات کا چلیں وہ آپ نے کہا جی آج نہیں تو کل ہو جانی چاہیے، امید ہوگا۔ دوسری چیز جو نقطہ اٹھا ہوا ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جی ان میں یہ جھجک ہے کہ جو لکھ کے دینا ہے اپنی جو ان کے مطالبات ہیں وہ بھی ادھر سے نا، یعنی ابھی مترجمان جو تھے شیخ وقاص اکرم وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہماری جماعت کے اندر ریزرویشنز ہیں کسی وجہ سے، ان کو لگتا ہے کہ شاید اگر وہ لکھ کے دے دیں گے تو کل کو گورنمنٹ یہ نہ کہہ کہ دیکھو جی یہ تو این آر او مانگتے پھر رہے ہیں، تو اگر وہ نہ بھی دیں لکھ کے اور دو ان کے مطالبات انہوں نے ویسے سامنے رکھ دی ہیں تو بات آگے چل سکتی ہے۔ بالکل بات چلے گی، چل سکتی ہے اور یقیناً اس کو چلنا چاہیے۔ باقی لکھ کے دینے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا، اگر وہ لکھ کے دے دیتے تو ظاہر ہے جب ہم آپس میں بیٹھیں گے سارے اتحادی تو آسانی ہوتی ہے، اور وہ کوئی ایسی غیر سیاسی بات نہیں تھی، لیکن اگر اس سے انہیں کوئی پرابلم ہے تو یہ ظاہر ہے اس کی ریزن وہ بتا سکتے ہیں، اس کے باوجود تو مذاکرات میں وہ بیٹھ کے بات کریں گے ٹھیک ہے، اور تو تفصیل سے آگے تو آپ یہ کہیں کہ ٹی او آرز پہ بات ہوگی ہاں یہ اچھی تو کوئی نہ مثبت کوئی بات راستہ ہے۔ ضرور بنے گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت پاکستان ان کو کچھ نہ کچھ آفر کر سکتی ہے؟ دیکھیے فاض صاحب، حکومت جو ہے وہ کسی مجبوری کے تحت مذاکرات نہیں کر رہی، حکومت جو ہے وہ اس سسٹم کو، اس نظام کی بہتری کے لیے مذاکرات کر رہی ہے، اور کچھ لو اور کچھ دو کی جو آپ نے بات کی ہے تو یقیناً جب مذاکرات کر رہے ہیں اور بغیر کسی مجبوری کے کر رہے ہیں تو اس میں حکومت کی نیت کے اوپر کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، جس حد تک حکومت جا سکی ہم ضرور جائیں گے۔ باقی عمران خان کی جو رہائی ہے وہ مذاکرات کے نتیجے میں نہیں ہو سکتی، وہ ایک عدالتی معاملہ ہے، مقدمات ہیں، عدالت کے سامنے جو شواہد حکومت رکھ ہاں چکی ہے، وہ تو بالکل، وہ تو فائنل یہ بھی کہہ سٹیجز رہے ہیں کہ پہ جی وہ ہمیں بھی فیصلہ عدالت ایگزیکٹو نے آرڈر سے کرنا نہیں ہے۔ چاہیے، وہ خود بھی کہتے پھر رہے ہیں کہ ہمیں ایگزیکٹو آرڈر سے ان کی رہائی نہیں چاہیے۔
नहीं चाहिए भी नहीं और हम दे भी नहीं सकते। प्राइम मिनिस्टर जो है वो एग्जेक्टिव ऑर्डर से उन्हें रिहा नहीं कर सकते और उसकी कानून और आइन में तो गुंजाइश नहीं है। इन तमाम मामलात को अगर सामने रखते हुए जी डॉक्टर जी साहब आप खुद कितने पुरुमीद हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं? मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं और मैं सिर्फ सियासी ज़बान जानता हूं। मैं दंगे, फितने, फसाद, धमकियों की ज़बान में नहीं जानता। और जब सियासी लोग सियासी ज़हन के साथ मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर बैठते हैं, तो रास्ता ज़रूर निकलता है। चलें। आपको बाज़ औक़ात लगता है कि दोनों पार्टियां जो हैं वो अपने-अपने स्टैंड्स के ऊपर फ़र्म हैं, हाँ, लेकिन जब आप बैठ के सियासी माहौल में बात करते हैं, तो आगे-पीछे होती हैं दोनों पार्टियां अपने मुतालबात से चलें। भी और अपनी गुंजाइश से भी, और पुरुमीद रास्ता रहना निकलता है। चाहिए।